ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لندن سے ٹیلی فون پر موجود ہیں. ہم ان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرزا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو شرجیل میمن صاحب آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے لندن میں، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اتفاقاً چلے گئے تھے، حکومت نے بھیجا تھا، آپ ساتھ لے کر گئے تھے، کیسے گئے؟ دیکھا میرا تو ایز پر مائی پرومس مجھے تو انگلینڈ آنا تھا. یہاں بہت لوگ بے چین تھے، مجھے بہت دعوتیں تھیں. یہاں جو محب الوطن، جو ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مجھے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے. تو مجھے سیورل انویٹیشنز تھے، تو مجھے تو آنا ہی تھا. میں صرف کراچی میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ کراچی میں جو یہ بل کی باتیں ہو رہی تھیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنا پروگرام ڈیلے کیا اور میں وہاں موجود تھا کراچی میں، اور سندھ میں پھر رہا تھا. تو اب یہاں سے مجھے پریشر بہت آنے لگا کہ میں ادھر آؤں، کیونکہ میں 12 تاریخ سے اسکیڈول کی ہوئی تھی میں نے میٹنگز اور یہ سب چیزیں جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ پون کرائی. تو اب میرے پہ یہاں پریشر تھا، مجھے آنا تھا. تو میں جب ادھر آنے لگا تو پیچھے ہم نے دیکھا کوئی اتنا خاص کام ہے نہیں. تو جو ایک دو دوست اویلیبل تھے جن کے پاس ویزاز انگلینڈ کے لگے ہوئے تھے، اگر انگلینڈ کے ویزاز نہیں ہوتے تو شاید میرے ساتھ 10-12 لوگ اور ہوتے. اور نیتاً وہ سب لوگ آ رہے تھے صرف گھومنے اور ریلیکس کرنے، کیونکہ پاکستان میں اتنا ٹینشن ہے اور اتنے ٹینشن سے گزرے ہیں ہم سب لوگ کہ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے چینج آف ویدر اینڈ چینج آف سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرجیل میمن صاحب اور امداد پتافی صاحب اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ گئے تھے؟ جی وہ میری مرضی سے گھومنے کے لیے آئے تھے، کوئی وہ میرا ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ملنے والے تھے یا لوگوں سے جو میرے پروگرامز ہیں ان میں ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں، نہ ان میں وہ شامل ہیں. لیکن آئے اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہیں؟ جی اپنی مرضی. زبردستی کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کیا؟ پاسپورٹ ان کے گھر میں تھے، میرے گھر میں تو نہیں تھے جو میں نے زبردستی ان کو گن پوائنٹ پہ بٹھایا اور پاسپورٹ میں نے نکال کے دکھا دیا امیگریشن. اچھا یہ بتائیے گا مرزا صاحب کہ آج جو آپ نے ڈاکومنٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے کیے، وہ ڈاکومنٹ کس قسم کے ہیں؟ اس میں کیا کیا پروفس ہیں؟ دیکھیں کچھ ڈاکیومنٹس میں نے دیے ہیں، کچھ میں نے دکھائے ہیں. ٹھیک. تو جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ اب ان کے پاس ریکارڈ کا حصہ ہو چکی ہیں. آپ نے دیے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، ڈسکلوز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے ڈاکیومنٹس کی ڈسٹریکشن شروع ہو جائے گی جو آلریڈی شروع ہیں. رحمان ملک صاحب ادھر ادھر سے بے چین ہیں، وہ انگلینڈ میں انہوں نے کافی کل فونیں کی ہیں، آج بھی کی ہیں، اور وہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے جو ایمبیسیڈر صاحب ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ریکارڈ ڈسٹروائے ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ کیفر کردار تک پہنچیں. اچھا یہ جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بارے میں ہیں، یہ کس کے حوالے سے ہیں ڈاکومنٹس؟ دیکھیں فوکس میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ایک ہی کیس ہے وتھ ریفرنس ٹو پاکستان اینڈ پاکستان پولیٹیکل ہورائزن پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں ایک ہی چیز ہے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کا قتل. ٹھیک. تو وہ اس میں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور میں وہ کر رہا ہوں. فوکس ہم نے اس کیس کو کیا ہوا ہے. پھر ظاہر ہے انڈر ڈسکشن ان کے طور طریقے، ان کے ماڈس آپرینڈائی جو ہیں وہ سب اس میں انڈر ڈسکشن آئے. اچھا ان ڈاکومنٹس میں ان دو لوگوں کے حوالے سے ثبوت ہے جن کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا اور جو اس قتل میں ملوث ہیں اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس پروف ہیں، ان دو لوگوں کے بارے میں بھی کچھ چیز ہے اس میں؟ دیکھیں صرف دو لوگ قتل میں نہیں ہیں، قتل کے میں پوری ٹیم ہے اور ان کو بیکنگ ہے اور انسٹرکشنز کہیں سے ہیں، تو سب سے ریلیٹڈ اس میں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ڈاکومنٹس جو آپ لے کے گئے ہیں، اگر یہ ڈاکومنٹس پروف ہو جاتے ہیں، ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کیا کر سکتی ہے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو پروسیکیوٹ کرے گی مرڈر میں. ان کی زمین پہ مرڈر ہوا ہے. میں تو ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں. کل جو ہاؤس آف لارڈز میں میرا فلی پیکڈ جو پروگرام تھا اس میں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یو آر ہاربرنگ اے کرمنل مرڈرر اے ریپسٹ ان یور کنٹری and getting a lot of people raped and murdered in our country. تو اس کا یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ الطاف حسین صاحب کو گرفتار کر لے گی وہاں پہ؟ 101%. صرف وہ اکیلے گرفتار نہیں ہوں گے، ان کی ٹیم بھی ساتھ گرفتار ہوگی.
اچھا، اس میں ایک بیان جو رحمان ملک صاحب کا ہے آج کا، وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب محسن جمہوریت ہیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، لہٰذا آپ کی پارٹی تو ان کو پروٹیکٹ کرے گی، تو وہ کیسے گرفتار ہوں گے الطاف حسین وہاں پہ؟ ہماری پارٹی خدا نہیں ہے، خدائی صلاحیتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. اوپر خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس نے انصاف اور حق کا ہم سے وعدہ کیا اور ہمیں سب کو تلقین کی ہے. سورہ نساء اگر آپ پڑھیں اس میں آیت نمبر 25 پڑھیں اور آیت نمبر 175 پڑھیں تو اس میں ہمیں ہدایت ہے کہ ہم ظالم کے خلاف پیسا پلے ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں، نہ کہ ظالم کے حق میں پیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں. تو پاکستان نیشن جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے. پیپلز پارٹی پاکستان نیشن کے ایک بہت بڑی اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ لوگوں میں بلیو کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ رحمان ملک کا جو بھی اس نے کہا وہ حق اور سچ ہے یا وہ کہیں پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے. کہ اگر پیپلز پارٹی نے الیکٹ کیا ایم کیو ایم سے، وہ کالے چور سے کرے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. کسی بھی اندھے سے، بہرے سے، لولے سے، لنگڑے سے، کسی ڈیکوائٹ سے کرے ہمیں منظور ہے. ہمیں کروڑوں ہزاروں لوگ کے قاتلوں سے علاج منظور نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کی 100% کھلی اوپن مخالفت کروں گا. اگر انہوں نے یہ پالیسی فیصلہ لے کے اوپنلی نیکسٹ الیکشن ایم کیو ایم کے ساتھ کی، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کروں گا. یہ جو تماشا ہے بلوچستان میں چل رہا مارا ماری کا یا NWFP میں طالبان اور یہ وہ، سب کو میں ایک پلیٹ فارم پہ لا کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ایم کیو ایم کو ہمیں نیز تو نابود کرنا ہے اور جو اس کا ساتھ دے گا اس سے ہماری لڑائی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کو عوامی مفاد صرف اس میں نظر آتا ہے جو ان کا ذاتی مفاد ہے. ان کا ذاتی مفاد یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک چیف منسٹر سندھ رہنا چاہتے ہیں. میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے 19 سال میں پہلی دفعہ الطاف حسین کو مجبور کیا پریس کانفرنس کر کے سر پہ قرآن شریف رکھ کے ڈانس کرنے پہ اور پردے میں رہنے دو کی باتیں کرنے کے لیے، برقعے میں رہنے دو کی باتیں کرنے کے لیے. اب یہ برقع میں نے چاک کر دیا ہے. الطاف حسین کو میں نے ننگا برقعے سے باہر نکال دیا.